ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات محمد وعلى آله 1443 ہجری کے اشرح ماہیزہ کی مرکزی امام بارگاہ نبی گھاٹ فیصل آباد میں آج آپ دوسری مجلس میں شریک ہیں عظمت و اوصاف امام مرشد کاظم علیہ السلام ہمارا عنوان گفتگو ہے اور یہی خاندان ہے کہ جس خاندان کو اللہ نے عظمت بھی عطا کی ہے اور اوصاف بھی عطا کی ہے اور یہ اوصاف عطیہ خداوندی ہے یہ عظمت عطیہ خداوندی ہے اور یقیناً اللہ نے ہر انسان کو سب سے بڑا وصف جو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اشرف و افضل قرار دیا ہے اور اسے انسان قرار دیا ہے اور اس کے بعد اس انسان کو جوہر عقل عطا کر کے اسے آزاد چھوڑ دیا اور مختار چھوڑ دیا اور عقل کو یہ بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سویرا کیا ہے اندھیرا کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے صبح کیا ہے شام کیا ہے اور عقل کو یہ بھی بتا دیا کہ شجرہ طیبہ کیا ہے اور شجرہ خبیثہ کیا ہے اور اس کے بعد انسان کو اس بات کی طرف خود مختاری کی طرف چھوڑ دیا کہ اب چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ چاہو تو شجرہ طیبہ والوں کے سامنے سر جھکا دو چاہو تو شجرہ خبیثہ والوں کے سامنے سر جھکا دو ہاں جو کچھ بھی کرنا جو بھی طے کرنا چاہو تو جھوٹ کے ساتھ ہونا سچ کے ساتھ ہونا حق کے ساتھ ہونا باطل کے ساتھ ہونا سویرے کے ساتھ ہونا اندھیرے کے ساتھ ہونا کوفے کے ساتھ ہونا شام کے ساتھ ہونا جہاں چاہنا جانا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں کہیں اور نہیں ہمارے ہی پاس واپس آنا تم آؤ گے ہمارے ہی پاس اور پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف کیوں گئے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف کیوں گئے شجرہ طیبہ کو چھوڑ کر خبیثہ کی طرف کیوں گئے جب ہم نے شجرہ طیبہ کی تعریف کی ہے تو تم شجرہ خبیثہ کی تعریف کیوں کرتے ہو تم کیسے شجرہ خبیثہ کی طرف جاتے ہو کیا تمہیں ہم نے یہ شعور عطا نہیں کیا تھا کہ
تمہیں سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو اب دیکھیے پروردگار عالم گفتگو شروع ہو گئی ہے اور آپ سب میرے ساتھ ہیں اور میں مسلسل آپ سے یہ دعا گو رہتا ہوں، چاہے دعا کے الفاظ لفظ سے ادا ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے دل آپ کے لیے محو دعا رہتا ہے، میں آپ کے لیے مسلسل دعا گو ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی انسان، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان، یعنی 1400 برس تو یہ ہو گئے اور شعوری دنیا کو قائم ہوئے کم از کم 300 یا 400 سال ہو گئے کہ جہاں دنیا شعور کی طرف آ چکی ہے، جہاں دنیا تحقیق کی بلندیوں کی طرف آ چکی ہے، جہاں دنیا سچ کو پرکھ چکی ہے، جہاں دنیا حق کو پرکھ چکی ہے، جہاں دنیا میں جرأت اظہار حق بھی آ چکا ہے، جہاں دنیا یہ جانتی ہے کہ انقلاب کہاں پر ہے، اور جہاں دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ تنزلی کہاں پر ہے، اور جہاں دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ ترقی کہاں پر ہے، دنیا شجروں کو بھی پہچان چکی ہے، حسب کو بھی پہچان چکی ہے، نسب کو بھی پہچان چکی ہے، طیب و طاہروں کو بھی پہچان چکی ہے، اور خبائث کو بھی جان چکی ہے۔ تو ان 300-400 برس کے عرصے میں دنیا کی ہر قوم نے جو شعوری اور فکری ترقی کی ہے، تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس وقت دنیا کا کوئی انسان وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کو حق پر نہ مانتا۔ صرف مسلمان میں نے لفظ مسلمان استعمال نہیں کیا، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کائنات کا اس دنیا کا کوئی ذی نفس ایسا نہیں، کائنات کا اور اس دنیا کا کوئی ذی شعور انسان ایسا نہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہودی اپنی ضد سے ہٹ جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً حق جو ہے وہ علی والوں ہی کی طرف ہوتا ہے۔ میں نے تو جملہ آپ کے حوالے کر دیا تھا، میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، یہودی اگر اپنی ضد سے ہٹ جائے تو اسے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ حق علی والوں کی طرف ہے، اور اسے یہ بات آج سے نہیں فتح خیبر سے معلوم ہے۔ اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اب ہر دور کا، اس دور کا ہر ذی شعور انسان حسین کو حق پر تسلیم کرتا، اور جہاں پر بھی کوئی انقلاب کی تحریک ہوتی ہے وہ اپنے تحریکیوں کو سیکل کرنے کے لیے، ان کے قلب میں حرارت پیدا کرنے کے لیے، چاہے مانے یا نہ مانے، اپنی تقریروں میں حوالہ حسین ہی کا دیتا ہے۔ یہ آپ سب کے سامنے باتیں ہیں کہ یہاں سے لے کے اور پوری دنیا جہاں پر بھی بات ہوتی ہے حوالہ انقلاب میں حسین ہی کا دیا جاتا ہے، حسین ہی کا انقلاب میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی کل بھی میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں فرش بچھا ہوا ہے، حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بلا اختصاص مذہب و ملت ہر ذی شعور انسان اس وقت ذکر حسین کر رہا ہے، اور اگر ابھی نہیں تو کم از کم 9 اور 10 محرم پوری دنیا کا میڈیا بتائے گا کہ حسین کون ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا بتائے گا کہ حسین کون ہے اور کربلا کون ہے، سب کو معلوم ہے کہ حق حسین کی طرف اور حسین ہی کی طرف رہے گا۔ تو آپ سب اس وقت سمت حق پر بیٹھے ہوئے، طرف حق پر بیٹھے ہوئے، فرش حق پر بیٹھے ہوئے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، اور یہاں پر تو مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرے بہت سے نصرانی اور عیسائی بھائی یہ مجلس سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت ایک بین المللی مجمع بھی ہے اور بین الادیان مجمع بھی ہے، مختلف الادیان اور مختلف الملل مجمع ہے۔ اب جتنے لوگ سب حسین کو حق پر تسلیم کیے ہوئے فرش حق پر آئے ہوئے ہیں، سوال صرف یہ ہے جتنے لوگ یہاں سے وہاں بائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کب سے فرش اللہ پر آ رہے ہیں؟ کب سے فرش اللہ پر آ رہے ہیں؟ آپ سب کہیں گے بچپن سے آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا بچپن سے آ رہے ہیں تو کون لے کر آیا؟ کون لے کر آیا؟ سب کا ایک جواب ہوگا اپنی ماں کی انگلی تھام کر فرش اللہ پر آیا۔ یعنی اسی دن کے لیے علی نے جس کی تلوار شجروں کو جانتی ہے، اس علی نے جس کی تلوار شجروں کو جانتی ہے، تو کیا خود وہ علی شجروں کو نہیں جانتا ہوگا؟ وہ علی جو خود شجروں کو پہچانتا ہے، وہ اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہا ہے کہ اے بھائی عقیل، قبیلہ عرب میں کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو کہ جس کی خاتون سے میں عقد کروں
اور ایک عباس جیسا بیٹا وجود میں آ جائے. تو اب علی نے بتایا کہ ماؤں کا انتخاب کرنا تو سوچ سمجھ کر کرنا. علی نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ بات تو کر رہے ہیں عقیل سے، لیکن قیامت تک عقل والوں کو پیغام دیا جائے. تو یہ جملے کی قدر کرنے والا بات تو اپنے بھائی عقیل سے کی ہے، لیکن قیامت تک عقل والوں کو پیغام دیا جائے کہ جب بھی اپنے گھر میں کوئی بیٹی یا بہو بیاہ کے لانا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ایسی خاتون آئے کہ جو تمہارے بچوں کی پرورش محبت حسین اور ولایت علی پر کرے. اب یہ بات یاد رکھے عالم انسانیت، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ محبت حسین اور ولایت علی، اس سے نہ حسین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ علی کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. حسین اور علی کا فائدہ ہو چکا کہ جب اللہ نے شکریہ ادا کر دیا. اس سے نہ رسول کو کوئی فائدہ ہے نہ حسین و علی کو. جب اللہ کہتا ہے کہ نیک کام کرو تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بندوں کو فائدہ، اس سے اس کے بندگان کو فائدہ. جب اللہ کہے اچھا کام کرو تو اس کا مطلب ہے بندوں کو فائدہ. اب کوئی اچھا کام کرے یا نہ کرے، کرنے سے اللہ کو فائدہ نہیں، نہ کرنے سے اللہ کو نقصان نہیں. تو جو کام ہوگا وہ بندوں کے فائدے کے لیے ہوگا. اب اگر علی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی پاک خاتون بھی آ کے لانا، تو علی یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاک خاتون آئے گی تو پاک نسل آئے گی. پاک خاتون آئے گی تو پاک نسل آئے گی، اور جب پاک نسل آئے گی تو یقیناً طہارت والی فکر، طہارت والا عقیدہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کسی کا ادب کرتا ہے اسی کا ادب کیا بھی جاتا. عزت کرو گے عزت پاؤ، عزت کرو گے عزت پاؤ. اس نے کہہ دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے. تو جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور بڑی اہم ترین منزل آپ کو لے کے گزرنا چاہتا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ موضوع کیوں قرار دیا. معلوم ہے عظمت و اوصاف محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ موضوع میں نے کیوں قرار دیا کہ کہیں کسی گھر میں کوئی غلط ماں آ گئی تھی، کہ جس کے بیٹے نے رسول کے ساتھ میں بیٹے کے خلاف گستاخی کی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں اچھی مائیں آئیں گی جو بتائیں گی کہ پیغمبر کہہ گئے تھے بیٹا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد. جو ہمارے جو ہے تو اب ماؤں کا انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے. اور آج سے نہیں، ازل سے یار نہ سننے کے لیے جیسے آپ سنتے ہیں تو آپ کی سماعتوں پر بڑا فخر کرتا ہوں. تو پیچھے جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک سب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں خدا آپ کے ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. خدا آپ کو حضرت زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے، حضرت عباس کے پرچم کے سائے میں رکھے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا، اس لیے اہم ترین موڑ سے آپ کو لے کر گزر رہا ہوں کہ ماؤں کا انتخاب آج سے نہیں، ازل سے. اللہ چاہتا تھا کہ نسل انسانی پاک رہے تو اس نے آدم کو تو خاک سے بنایا. آدم کو تو مٹی سے بنایا نا، مٹی اور پانی سے کارا بنایا گیا اور اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. بہت عرصے تک آدم کا پتلا سوکھتا رہا اور اس کے بعد اللہ نے اس میں روح ہوگی. پورا ایک پروسیس ہے، پورا ایک سسٹم ہے تخلیق آدم کا. اور حضرت آدم کی تخلیق ہوئی 40 برس سے ایک مرد کی صورت میں تخلیق ہوئی. خوبصورت ترین چہرہ حضرت آدم کا، لیکن بنائے گئے، تخلیق ہوئی اور کسی کے ہاتھ کے ذریعے بنائے گئے نا، تخلیق ہوئی اور روح ہوگی گئی. لیکن نسل آدم بڑھ ہی نہیں سکتی تھی کہ جب تک کوئی زوجہ آدم نہ آ جائے. تو اللہ نے ماں کا انتخاب اور ماں کی تقدیس اور ماں کی پاکیزگی کو اتنا بلند رکھا کہ آدم کو تو مٹی سے بنایا لیکن جناب حوا کو بنایا نہیں، جناب حوا کو کن کہہ کے ظاہر کیا. سلامت ہے جیسے آپ نے سنا ہے.
جناب حوا کو تم کہہ کے ظاہر کیا کہ ماں یہ ہوتی ہے جب ہم ماں بناتے ہیں، اور وہ ماں کہ جو انبیاء کی سلسلے کی ماں ہو اور جہاں سے نسل بشر کا، نسل انسانیت کا آغاز ہو، تو جناب حوا حضرت آدم کی دائیں پہلو سے ظہور کرتی ہے۔ ایک ایک جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس معنی سے گزر رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ اس گستاخ کا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نصرت موسی کاظم کی منزل پر میں اور آپ ساتھ پڑھتے جائیں، ایسا پہلے ساتھ۔ تو اب جناب آدم کے دائیں پہلو کی طرف سے حضرت حوا ظہور فرماتی ہے، اور یہ شیعہ سنی متفق علیہ روایت، متفق علیہ روایت۔ اس نے پوچھا تھا کہ آدم کے جزء بدن سے ہیں، کیا آدم کے جزء بدن سے ظاہری بدن سے ہیں یا باطنی بدن سے ہیں؟ کہا کہ ظاہری بدن سے۔ اللہ نے ظاہر کیا آدم کے دائیں پہلو میں حوا کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں پچھلے سے پچھلے سال میں نے ایک جملہ کیا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ جب میں بات کر رہا تھا ولی، تو مولانا روم کا ایک جملہ، اور دو مصرے میں نے آپ کے حوالے کی، تو مولانا روم نے ولی کے لیے کہا کہ ولی کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہرش راو پشعش عارف بچرخ باطنش باشد محیط حفظ چرخ، کا ولی کا ظاہر تو یہ ہوتا ہے جسے اللہ ولی بناتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہر محلے میں کوئی برہنہ آدمی گھوم رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ ولی اللہ، جسے بغیر لباس کے دیکھا کہا یہ ولی اللہ، وہ ولی اللہ، ٹھیک ہے؟ کہا کہ جسے اللہ ولی بناتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا کہ ولی کی تعریف یہ ہے کہ ولی کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے جسم پر کوئی مچھر کاٹ لے تو اس کی تکلیف سے وہ گھومنے لگ جائے، مچھر کاٹے تو ولی مچھر کے کاٹنے کی تکلیف سے گھومنے لگ جائے گا، کا ظاہر یہ ہے، اور باطن یہ ہے کہ اس کے گرد 7 آسمان گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کے گرد 7 آسمان گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناب حوا اللہ نے ظاہر کیا تو پورے گوشت اور گوشت کے ساتھ ظاہر کیا، لیکن ہوئی تو ظاہر ہے۔ تو اب یہاں طے آپ کریں کہ یہاں پیدا ہونا کہیں گے یا ظاہر ہونا کہیں گے؟ یہاں کہا جائے گا کہ ولادت ہوئی یا ظہور ہوا؟ اب یہ طے آپ کریں، میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں کہ جناب حوا کی ولادت ہوئی یا ظہور ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہ طے آپ کر لیجیے گا کہ کہیں حوا کی تخلیق نہیں دکھائی دے رہی ہے، حوا کا ظہور دکھائی دے رہا ہے، یعنی ام البشر کا ظہور دکھائی دے رہا ہے۔ تو اللہ نے وہیں سے پیغام دیا کہ جب ہم کسی ماں کا انتخاب کرتے تو اتنی پاکیزگی کے ساتھ کرتے کہ ہم نے ام البشر کو پاکیزگی اور تقدیس کے ساتھ ظاہر کیا، آدم کے دائیں پہلو سے ظاہر کیا، وہاں سے سلسلہ بشریت کا آغاز ہو گیا، اور پھر ایسی نسل وجود میں آ گئی کہ آج تک انسانیت بقا کی منزل پر، آج تک بشریت بقا کی منزل پر، آج بھی بشر مسلسل تخلیق آ رہا ہے۔ تو اب ہر نبی کی والدہ کا انتخاب ایسے ہی اللہ نے کیا۔ جس نے رسال دیا میں اس کو سلام کر رہا ہوں، یہی تک مجھے لانا تھا، میں نے صرف ایک مثال دی جناب حوا علیہ السلام، اور اسی طرح ہر نبی کی ماں کا انتخاب اللہ نے کیا، اس لیے کہ جب ظرف پاک ہوگا تو مظروف بھی پاک ہوگا۔ ہے میرے ساتھ یا کہیں سے ہے نا میرے ساتھ؟ ایک جملہ آپ کے حوالے کا، جب ظرف پاک ہوگا تو ظرف کے اندر جو ہے وہ بھی پاک ہوگا، اس لیے اللہ نے ظروف کو پاک رکھا، پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا اصحاب کو مخاطب کر کے، اور اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو احادیث رسول ہے، جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ جو احادیث رسول ہے، ہم میں سے کوئی نہیں تھا جو رسول کے سامنے بیٹھ کر سن رہا تھا، سب کے سب اصحاب کرام سے مروی، یہ جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری اصحاب نے رسول سے سنی ہے، اور ہم نے اصحاب سے سنی ہے، اور پھر اپنے اصحاب کو سنا رہے ہیں۔ جتنی احادیث پیغمبر نے اصحاب کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے کہا لم یذل اللہ ینقلنی، پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ہے کہ آپ کے سامنے آیت بھی پیش کروں گا، آیت آپ کو بچپن سے یاد ہے۔ پیغمبر نے کہا لم یذل اللہ ینقلنی من اصلاب الکریمۃ والارحام المطہرۃ
अखरिजनी मिन बैन अबवै, कहा अल्लाह ने मुझे, याद रखे आलम इस्लाम का एक एक आलिम, एक एक मुल्ला ये जुमला याद रखे। और ये हदीस जो पढ़ रहा हूँ ये आलिम अहले सुन्नत के हवाले से पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़े आलिम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, इमाम का दर्जा रखे, आलम अहले सुन्नत इमाम का दर्जा रखे, इमाम सयूती कहलाते। उन्होंने लिखी ये हदीस के पैगंबर ने कहा कि मुझे अल्लाह ने पाक शुल्बों में और पाक शिकमों में मुंतकिल किया, यानी मेरा हर बाप भी पाक रहा और जिन अरहाम में मेरा नूर मुंतकिल होता रहा हर रहम भी पाक रहा, यहां तक कि मुझे अल्लाह ने मेरे माँ और बाप में मुंतकिल किया और वहीं से मेरा नूर ज़ाहिर। यानी पैगंबर कह रहे हैं कि मेरे शजरे में जितने अबूजद आ रहे हैं, चाहे ददियाली सिलसिले के हों चाहे ननियाली सिलसिले के, सबके सब पाक, सुल्ब भी पाक और रहम भी पाक, सुल्ब भी पाक और शिकम भी पाक, बतन भी पाक का, मेरी माएँ भी पाक रही हैं और मेरे जितने अबूजद हैं सबके सब पाक रहे। अब अल्लाह कहता है कि हमने तक़ल्लुब का साजिदीन, है नबी हमने आपके नूर को सजदा गुजारों में मुंतकिल किया। सलामत रहे, हमने आपके नूर को सजदा गुजारों में मुंतकिल किया, यानी आदम से लेकर अब्दुल्लाह तक, आदम से लेकर अब्दुल्लाह तक सबके सब सजदा गुजार। तो ये तो पता करो कि किसका सजदा कर रहे थे। आपने जुमला महफूज नहीं किया। जितने पैगंबर के अबूजद आ गए ददियाली सिलसिले में या ननियाली सिलसिले में, सबके सब सजदा गुजार। किसका सजदा कर रहे हैं? तो बहस उस वक्त होती कि जब ये जुमला हदीस होता, हदीस होता तो बहस होती कि किसका सजदा कर रहे हैं। आयत है, जब अल्लाह कह रहा है कि सजदा गुजार में मुंतकिल किया है तो अल्लाह का मतलब यही है कि सजदा सिर्फ मुझे ही होता है और किसी को नहीं होता। मेरे सजदा गुजार, तुम्हारे सारे अबूजद मेरे सजदा गुजार, और मैं उन्हीं सजदा गुजारों में तुम्हारे नूर को मुंतकिल करता रहा और तुम एक सजदा गुजार से दूसरे सजदा गुजार से होते हुए अब्दुल्लाह तक मुंतकिल हो गए और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अब्दुल्लाह आमिना के जरिए दुनिया में जाहिर किया। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया और खुद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि मैंने पूरे आलम इस्लाम के जितने अंबिया सबकी माओं का मुतालिया किया तो मैंने ये पाया कि हर नबी की माँ ताहिरा भी है, हर नबी की माँ मोमिना भी है, हर नबी की माँ साहिब तक़दीस है। तो कहते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब आदम से लेके ईसा तक हर नबी की माँ साहिब ईमान है तो खातमुन नबीय्यीन की माँ भी तो साहिब ईमान है। तो जो फरमाई ना भाई मेरे साथ है सबके साथ, आज देख रहे हैं अहम तरीन बात है और कुछ गोशे आपके हवाले कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला किया, इस नतीजे पर पहुंचा कि खातमुन नबीय्यीन की वालिदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी ताहिरा भी है, पाकीज़ा भी है, आबिदा भी है, जाहिदा भी है, मोमिना भी है, सजदा गुजार भी, कलमा गो भी। जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको पता है, आपको अफसोस होगा जुमले पर कि बहुत से आलम इस्लाम के मुअर्रिखीन ने, मुहक्किकीन नहीं और बहुत से क्या कहते कि जाम नाक़िस में उलमा ये लिखा है कि पैगंबर की वालिदा गिरामी मोमिना नहीं थी। इसलिए मैंने जुमला कहा कि शुरू का जुमला याद है कि जाना तो अल्लाह के पास है ना, अल्लाह यही पूछेगा वो फिक्र क्यों नहीं मानी कि जिसमें आमिना को मोमिना कहा जा रहा था, इधर सलामत वो फिक्र क्यों नहीं तस्लीम की कि जिसमें मादरे खातमुन नबीय्यीन को मोमिना कहा जा रहा था, वो क्यों माना जिसमें मोमिना नहीं माना जा रहा था। पैगंबर जब गुजर रहे थे मकाम अबवा से जहां उनकी वालिदा गिरामी की कब्र है वहां रुके, ये भी अहले सुन्नत की रिवायत है, अपनी माँ की कब्र पर रुकने के बाद माँ की कब्र पर हाथ रखा, उस हाथ रखने के बाद माँ की कब्र को चूमने के बाद गिरिया किया और गिरिया करने के बाद कहा अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है कि मैं आमिना की कब्र को सलाम करूं। ऐसे ही सुनता है बिल्कुल। मैंने कहा ना कि नुसरत से मुझे काजिल का हक अदा करता
قبر پر رکو اور سلام کرو. جس قبر کو رسول سلام کرے, یہ آپ سلام کریں, جس قبر کو رحمت للعالمین سلام کرے تو وہ ہے نا سلام اللہ علیہ, ہے نا علیہ السلام, سلام کے قابل ہے قبر. تو مادر خاتم النبیین مومنہ, اس لیے کہ نور ختمی مرتبت کی حاملہ ہے. معلوم جملہ پہنچے گا ہی نہیں پہنچے گا. کیوں مومنہ ہے جناب عامرہ؟ اس لیے کہ محبوب خدا کے نور کی حاملہ ہے. میں کاش کے جملہ آپ کو پہنچا سکوں. اس لیے کہ محبوب خدا کے نور کی حاملہ ہے. بار بار جملہ کہہ رہا ہوں, نور کا ظرف نور ہی ہوتا ہے. یہ سلامت ہے, ظرف نور نور ہی ہوتا. کسی خاک کے ظرف میں نور نہیں سما سکتا, کسی خاک کے ظرف میں نور نہیں سما سکتا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, یہ بلب ہے, اس بلب کے اوپر اس کے اندر ایک فلامنٹ ہے, چھوٹا سا فلامنٹ ہے کہ جو روشن ہوتا ہے. اگر صرف وہ فلامنٹ ہو تو روشنی اتنی بڑھ نہیں سکتی. اس کے اوپر شیشہ چڑھایا جاتا ہے, شیشہ. جب شیشہ چڑھایا جاتا ہے تو نور پھیل جاتا ہے. اگر اس فلامنٹ کے اوپر شیشے کے بجائے مٹی چڑھا دی جائے تو رہا سہا نور بھی ختم ہو جائے گا. جو سمجھ گیا کہ میرا سلام سمجھ گئے. تو ظرف نور بھی نور ہی ہوتا, ظرف نور بھی نور ہوتا ہے. اس لیے صاحب تحریر کہ نور ختمی مرتبت کی حاملہ, نور ختمی مرتبت کی حاملہ. روک رہا ہوں جملہ اور میرے ساتھ رہیے گا. بہت بڑے عالم سنت سیرت الحلبیہ سے جملہ آپ کے حوالے کروا, اور بہت بڑے عالم سنت لکھ رہے ہیں کہ تیار ہیں سننے کے لیے. دیکھیں اس حدیث کی تشریح بھی کروں گا جو حدیث آپ کے حوالے کا, اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے صاحبان حل و عقد صرف ایک دس بستہ گزارش کہ وہ علماء اہل سنت جن کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نور تھے, ان کو پاکستان کے انتظامی حلقوں میں جگہ کیوں نہیں ملتی؟ کینٹیریاز میں ان کی والی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ جو پیغمبر کو نور مانتے, جو پیغمبر کو نور تسلیم کرتے جو ہے. اب سیرت الحلبیہ, صاحب سیرت الحلبیہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو شے اللہ نے خلق کی قبل خلق الاشیاء, سب سے پہلے اشیاء کی تخلیق سے پہلے, اشیاء کی تخلیق سے پہلے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو. قبل خلق الاشیاء, اشیاء کی تخلیق سے پہلے, سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے خلق کیا کہا وہ کیا ہے؟ کہا نور و نبی, تمہارے نبی کا نور. ابھی تو جملہ مکمل ہی نہیں ہوا. کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے, توجہ میری, گرمی تو نہیں لگ رہی نا زیادہ آپ کو, میرے ساتھ ہے, اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے جس شے کو خلق کیا اشیاء کی تخلیق سے پہلے وہ تمہارے نبی کا نور ہے, اور اللہ نے اس نور کو اپنے نور سے خلق کیا. من نور ہی, بڑے تعمل سے جملہ سن گیا. لفظ حدیث کا آخری من نور ہی, اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا, اپنے نور سے خلق کیا. بہت بڑے عالم گزرے علامہ زرقانی علیہ رحمہ, یہ بھی عالم سنت, انہوں نے اس حدیث کی تفسیر میں ابھی چاہ رہا تھا رکا اس لیے کہ میں اپنی طرف سے تفسیر کر دوں تو شاید وہ جاری ہو جائے, لیکن ایک عالم اہل سنت نے حدیث لکھی, دوسرے عالم اہل سنت نے اس حدیث کی تشریح سننے کے لیے تیار ہیں. معرفت آپ کی بلند ہے تو آپ کے حوالے کرو. کہا یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے خلق کیا, کہا کہیں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا.
یا اپنے نور جلال سے خلق کیا یا اپنے نور جمال سے خلق کیا؟ کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا تو اللہ میں اور محبوب میں فاصلہ ہو جاتا، بیچ میں لفظ عظمت آ جاتا، بیچ میں لفظ جلال آ جاتا، بیچ میں لفظ جمال آ جاتا۔ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ جملہ سنیے گا، اور جملے کی تشریح علامہ زرقانی کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، پتہ نہیں جملہ کہوں یا نہ کہوں، میں نے کہا نا خود نہیں کہہ رہا تو مجھے نہیں پکڑا جائے گا۔ عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا، میں جملہ تحمل سے کہہ رہا ہوں، آپ تحمل سے سنیے گا نہیں، کہ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، تو پیغمبر نے یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور صفت سے نہیں اپنے نور ذات سے خلق کیا۔ یہی تک جانا چاہتا تھا۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ توجہ ہے، میرے پاس بہت کم۔ اللہ نے پیغمبر کو اپنے نور ذات سے خلق کیا، اپنے نور ذات من نور ہی، اپنے نور سے۔ یہاں پر کسی صفت نور کا تذکرہ نہیں ہے، کیا کہ کہہ دیتا کہ اپنے نور رحمت سے، اپنے نور کرم سے، اپنے نور جلال سے، اپنے نور جمال سے، اپنے نور تخلیق سے، جس صفت سے کہتا تو صفت بیچ میں آ جاتا۔ کہ اللہ نے یہاں کہا کہ مجھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، کہ نور ذات خدا سے خلق ہوئے۔ آپ جملہ لے جائیے، کسی نے بہت بڑے عالم اہل سنت علامہ جلوی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ علم مصطفیٰ کیا ہے اور ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ کسی کی ذات پر بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہاں پر میرے سامنے ایک کثیر مجمع بیٹھا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، سب کے سب انسان ہیں، لیکن سب کی صفتیں مختلف ہیں۔ کوئی اچھا لکھتا ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے، کوئی اچھا شاعر ہے، کوئی اچھا پینٹر ہے، کوئی اچھا نغمہ نگار ہے، کوئی اچھی آواز والا ہے، کوئی اچھا کلاکار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ سب کی صفتیں الگ ہیں، ایک سے دوسرے کی صفت نہیں مل رہی، لیکن سب کی ذات ایک ہے۔ ذات کیا ہے؟ ذات یہ ہے کہ سب کے سب انسان۔ ہماری ذات کیا ہے کہ ہم انسان، ذات میں مشترک ہے، صفت میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر صفت مصطفیٰ کی بات نہیں ہے۔ علامہ جلوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ بتائیے ذات محمد کیا ہے؟ تو کوئی عام سا انسان ہوتا جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے، تو کہہ دیتا ذات محمد انسان ہے، انسان جیسے سب انسان ہے، جیسے محمد بھی انسان ہے۔ جو کوئی عام سا انسان ہوتا وہ کہتا کہ ذات محمد یہ ہے کہ محمد انسان ہے۔ اب جملہ سنیے گا، پھر اپنا جملہ نہیں کہہ رہا، عالم اہل سنت کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ علامہ جلوی جانے اور ان کا عقیدہ تھا، کسی نے پوچھا کہ ذات محمد کیا ہے تو فوراً پلٹ کر کہا ذات محمد عین ذات خدا ہے۔ تو یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ پلٹ کے اس سوال کرنے والے نے علامہ جلوی سے پوچھا ہوگا اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، اسی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ بغیر دلیل عالم بات نہیں کرتا، عالم بغیر دلیل بات نہیں کرتا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے، جب پلٹ کر فوراً دلیل دی کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی؟ اے حبیب یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں۔ اور میں تمہیدی منزل سے لے کے آپ کو گزر رہا ہوں، کہا کہ
ذات محمد عین ذات خدا. اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہا. مصطفیٰ کے کام کا اپنا کام کہا. تم نے نہیں پتھر مارے، ہم نے مارے. سیدھے سے کہہ دیتا اے نبی تم نے پتھر مارے، ہماری مرضی سے مارے. ہماری مرضی سے مارے، ہمارے حکم کے تحت مارے، ہماری اطاعت کے تحت مارے، ہماری فرما برداری کے تحت تم نے پتھر پھینکے. یہ کہہ دیتا لیکن کہا نہیں، تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے. یعنی جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہتے ہیں، علامہ جلوی کے تحت اس کی ذات خدا ہو جاتی ہے. تو یہاں صرف نبی سے تھوڑی کہا تھا کہ تم نے پتھر پھینکے، نہیں ہم نے پھینکے. کسی اور کے لیے بھی کہا تھا اے نبی ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی ہے. پتہ تو کرو پرورش کی کس نے ہے. زیارت کا جملہ کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. ٹھیک ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. زیارت وارثہ کا جملہ ہے نا. حیرانی سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ زیارت وارثہ کا جملہ ہے کہ اے میرے حسین ہے، میرے آقا حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے. آپ نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے. آپ ہمیشہ سے نور رہے. پاک سلبوں میں بھی نور رہے، پاک رحموں میں بھی نور رہے. کسی نے کہا کہ بھائی یہ سلب اور رحم میں آنا، تو یہ آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ نور ہے؟ جب نور ہے تو سلب و رحم کا کیا مطلب ہے؟ اور جب سلب و رحم میں نور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہی نہیں ہوئی. جب شہادت نہیں ہوئی تو ان کے جسم پر کوئی زخم بھی نہیں لگا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ان کو نور کہتے ہیں وہ گویا ان کی شہادت سے انکار کرنے کے درپے ہوتے ہیں. میں نے ابھی تو علامہ مولانا روم کے 2 مصرے پڑھے کہ ولی کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، ایک باطن بھی ہوتا ہے. باطن میں نور ہوتا ہے، ظاہر میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے بشر. یہ جو کہتے ہیں نا ہماری طرح کا بشر ہے، آپ چپ ہو گئے تو مجھے بولنا پڑا. قرآن کی ایک آیت وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. یہ جو کافر تھے پچھلی اقوام کے، اللہ بات کر رہا ہے پچھلی اقوام کے، پچھلی انبیاء کے دور میں جو کافر تھے پچھلی اقوام میں، انبیاء کے دور میں جو کافر تھے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر اپنی قوم کے لوگوں سے انبیاء کے بارے میں کہتے تھے کہ تو ہماری طرح کے بشر. یعنی نبی کو اپنے جیسا کہنا کافروں کا جملہ ہے. کہ وہ کافر کہتے کہ یہ نبی تو ہم جیسا ہے. ٹھیک ہے تو نبی بظاہر تو ہم جیسا تھا، بظاہر تو تھا. یعنی نبی کو بھوک بھی لگ رہی، نبی پتھر کھا رہا ہے تو خون بھی بہ رہا ہے. ٹھیک ہے نبی پتھر کھا رہا ہے خون بہ رہا ہے. تو ملا نے کہا ہماری جیسا، اس لیے کہ ہم جب پتھر کھاتے ہیں تو خون ہماری بہتا ہے. نبی کو بھوک لگتی ہے تو ملا نے کہا ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہماری جیسا. نبی فاقے سے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے تو ملا نے کہا ہم نے بھی پتھر باندھا ہے، ہمارے جیسا. نبی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو ملا نے کہا ہم تو بہت چلتے پھرتے ہیں، ہمارے جیسا. نبی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، اللہ نے کہا ہم بھی پہنتے ہیں، اس لیے ہمارے جیسا. آپ نے کہہ دیا کہ پتھر کھا کے زخم کھاتا ہے، ہمارے جیسا ہے. فاقے کرتا ہے، ہمارے جیسا ہے. بازار میں چلتا پھرتا ہے، ہمارے جیسا ہے. بھوک لگتی ہے، ہمارے جیسا ہے. یہ سب تم نے دیکھ لیا کہ یہ سب کام کرتا ہے تو تمہارے جیسا ہے. یہ چاند کو 2 ٹکڑے بھی تو کرتا ہے، ٹکڑے کر کے دکھا.
جو اصل نبوت ہے، جو اصل مصطفیت ہے، وہ نور ہے۔ اور پلٹتا ہوں جملے کی طرف واپس، تو نور کے لیے ظرف نور چاہیے۔ پیغمبر نے کہا میرا نور منتقل ہوتا رہا پاک شلموں پاک رحموں میں، جہاں تک کہ مجھے اللہ نے اپنے ماں اور باپ کے ذریعے ظاہر کر دیا۔ باپ عبداللہ، ماں آمنہ، وہ نبی، آخری آدمی کا جملہ دے رہا ہوں، وہ نبی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا نور پاک شلموں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا اور میری ماں آمنہ تک اور باپ عبداللہ تک آتا رہا، وہ نبی جو 23 برس اپنے کو نور 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 کہتا رہا، اس نے اسی منبر پر کہا تھا کہ میں اکیلا نور نہیں تھا، انا بعلی من نور اللہ ہے۔ انہیں اشکار کریم اور ارحام مطہرہ کے ذریعے علی کا نور منتقل ہوا۔ نور عبد المطلب سے دو ٹکڑے ہو گیا، ایک عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب میں آیا، ایک کا سر آمنہ قرار پائی، ایک کا سر فاطمہ قرار پائی، ایک کا سر بنت اسد قرار پائی۔ تو وہاں آمنہ صاحب تقدیس بی بی، یہاں بنت اسد صاحب تقدیس بی بی۔ ایسے ہی نہیں، مشاہد کا جملہ نہیں ہے۔ جب علی آئے بھئی جناب آمنہ جو 65 سے پہلے انتقال فرما رہے، جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، چھوٹے سے تھے رسول اللہ، چھوٹے سے تھے، آپ کو پتا ہے کتنا سن تھا۔ تو اب اس سن میں کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، اصل نبی کو اس حوالے سے بھی لے جاتا کہ کتنا صابر نبی ہے۔ ماں کا صدمہ دیکھیے، باپ تو آنے سے پہلے دنیا سے چلی گئی، ماں کی قبر جس وقت انتقال میں جناب آمنہ کا 6 برس کے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ گئے، بڑی بڑی زلفوں والا نبی، حسین چہرہ، اور اس حسین رخسار پر ٹپکتے ہوئے آنسو، توجہ فرمانے تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد ماں بن کر جس نے پالا، اس بی بی کو تو سلام کرو، اس بی بی کو تو سلام کرو۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب سمجھ جائیں گے کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر ہی کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ پہلا جملہ کہوں گا، پہنچ جاؤ۔ حدیث کیا ہے؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام والداہ یوحدانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ پیغمبر نے کہا ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ پیغمبر ہے کیا؟ اگر پیغمبر مسلمان ہے تو پالنے والے بھی مسلمان ہیں۔ یہاں تو مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی، پیغمبر تو خاتم النبیین ہے، پرورش کی ہے فاطمہ بنت اسد نے اور حضرت ابو طالب عمران پرورش کی۔ تو اب صرف نور بھی پاک و پاکیزہ، اور جس نے پرورش کی وہ ماں فاطمہ بنت اسد بھی پاک و پاکیزہ۔ علی آگئے، 7 رمضان ہے، علی روتے ہوئے، کیوں علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ علی کو سیریز لگا کر کہا یا علی وہ آپ کی ماں نہیں تھی، میری ماں تھی۔ سلامت رہے، وہ آپ کی والدہ نہیں، میری والدہ تھی۔ پیغمبر قبر بنت اسد میں اترے، بچاؤ اس دن کتنوں کی مائیں اس دنیا سے گئی ہوں گی۔ 7 رمضان کو صرف ایک ہی خاتون کا انتقال نہیں ہوا ہوگا، اور نہ معلوم کتنی خواتین اس دنیا سے گئی ہوں گی۔ مجھے بتاؤ کوئی مہینے میں ایسی قبر بتاؤ کسی خاتون کی کہ بنت اسد کے علاوہ کسی کی قبر میں پیغمبر اترے، کسی کی قبر میں اترے تو بنت اسد کی قبر میں اترے، اپنی ابا لام بنت اسد کو کفن میں دی ہے۔ یہ ہوتا ہے ماں کا انتقال۔ اس کو کہتے ہیں نبوتوں اور ولایتوں کی ماں، اور ماں کا انتخاب نبوت اور ولایتوں کے لیے اللہ کا ایک سلسلہ ہے پورا، ہے نا وقت آپ کے پاس؟
میرے پاس ابھی 20 منٹ ایک سلسلہ ہے جہاں سے آل ابراہیم شروع ہو رہی ہے. آل ابراہیم قیامت تک اور آل ابراہیم قیامت تک لائق تقدیس، اس لیے کہ کسی اور آل پر درود نہیں ہے، صرف آل ابراہیم پر درود. آل ابراہیم میں وہ نسل کہ جس نسل میں مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم کے دو بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، لیکن درود کس نسل پر ہے؟ آل اسماعیل پر. ابراہیم کی وہ نسل جو اسماعیل سے مصطفیٰ کی طرف آ. ٹھیک ہے، جناب اسحاق سے جو نسل چلی اس میں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل، اور جناب اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں ایک خاتم النبی کی. کم از کم یہ تو بات طے ہو گئی کہ 70,000 ایک طرف اور ایک طرف. میں نے کہا کم از کم، یہ تو جملہ بہت ہلکا ہے. پوری کائنات ایک طرف اور محبوب ایک طرف. ٹھیک ہے، تو اب یہ نسل جو آل ابراہیم سے جا رہی ہے، اسماعیل سے ہوتی بھی محمد مصطفیٰ، اس پر درود ہے، اس پر درود اور قیامت ہے. اور امام شافعی نے کہا اے آل محمد، میں آپ کے مرتبوں کے بارے میں کیا عرض کروں کہ کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. امام شافعی کے جملہ تو درود ہے آل ابراہیم. یہ آل ابراہیم شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم سے آل ابراہیم شروع ہو رہی ہے، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ کون؟ یہی تو لانا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ. جناب حاجرہ جناب سارہ کی کنیز ہے. یہ پیچھے والے حضرات میرا ساتھ دیا، یہ سمجھ گیا میں کہاں تک آنا چاہتا ہوں. سلامت رہے جس نے میرا ساتھ دیا. جناب حاجرہ جناب سارہ کی کنیز ہے کنیز، لیکن ماں ہے خاتم الانبیاء کی. کوئی جملہ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہے؟ کنیز، لیکن اللہ نے کنیز کو یہ شرف بخشا کہ اس کی نسل سے خاتم الانبیاء آئے. اب تم نہیں کہنا کہ کنیز، اب ہمیں اور تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کنیز. اللہ نے سلسلہ رکھا. چلو اب تم چپ ہو گئے تو مجھے یہاں آنا نہیں تھا، لیکن اب بتانا ضروری ہو. جناب ابراہیم حضرت عیسیٰ سے 2160 برس پہلے آئے. ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ سے قبل مسیح. اور جناب ابراہیم نے وہ جو بھی معاملات ہیں، وہ پوری بت پرستی کا معاملہ اور نمرود والا معاملہ اور بت توڑنے والا معاملہ، وہ سب قرآن میں بیان ہوا. ٹھیک ہے، جناب ابراہیم جب 30 برس کے ہو گئے تو نمرود کے خلاف بولنا شروع کیا، اللہ کا کام شروع کر. ٹھیک ہے، 20 برس تک تبلیغ کرتے رہے. 51 برس کے جب ہوئے 51 ایئرس تو جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. اتنی بڑی اور عظیم آگ روشن کی گئی کہ میلوں دور سے آگ روشن کی. پوری قوم سے آگ. نمرود کی قوم 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی. 6 لاکھ لوگ تھے اس کی قوم، اور جناب ابراہیم کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے 5,000 آخری وقت 6 لاکھ لوگوں سے کہا سب لکڑیاں لے کر آؤ، اور ایک عظیم آگ روشن کی. تو سب لکڑیاں لاتے رہے تو 18 میل دور سے آگ روشن. اللہ اکبر تو کہہ دو. 18 میل دور سے اتنی لکڑیاں آگ روشن. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم ایک ہے بظاہر حضرت ابراہیم کا قد 6 فٹ کا ہوگا یا 7 فٹ کا ہوگا، اس لیے کہ اپنی قوم میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں اس میں جو سب سے لمبے قد کا ہوگا اس دور کا نبی اس سے بھی لمبے قد کا ہوگا. دیر میں آپ آ رہے ہیں. نبی اور امام کا قد سب سے بلند ہوگا، کوئی اس کے قد سے بلند نہیں ہو سکتا. اور جب نبی اور امام ایک دوسرے کے آگے پہ کھڑے ہو جائے گا تو جناب ابراہیم 6 یا 7 فٹ کے ہوں، 6 فٹ یا 7 فٹ کا قد ہوگا. جتنا بھی طویل قد ہوگا 8 فٹ 9 فٹ 10 فٹ 11 فٹ. اس وقت تو بڑے طویل قامت ہوا کرتے 11-12 فٹ کے حضرت ابراہیم. اب یہ جو اس وقت یہ جو آپ 5 دیکھ رہے ہیں تقریباً 20 فٹ کا. چلیے اتنے آپ مان لیجیے جناب ابراہیم، اور جتنا ایک جثہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا جسم بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، بے ڈول نہیں ہوتے، مناسب و متناسب. حضرت ابراہیم حسین ترین انسان اپنے دور کا، جس کی نسل میں حسین ترین محبوب آ جاتا ہے.
کتنے حسین ہیں جناب ابراہیم. تو اب یہ ایسے کھڑے ہو, ایک اتنے قد کا آدمی کوئی اسے جلانا چاہتا تو 20-25 لکڑیاں آمنے سامنے رکھ دیں, مٹی کا تیل چھڑ کے آگ لگا دے, جلا دے. یہ 18 میل دور سے لکڑیاں روشن کی گئی ایک آدمی کو جلانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم جیسے انسان کو جلانے کے لیے یہ 20-25 لکڑیوں کا گٹھا ہی کافی تھا. اتنی حدود اربا میں آگ لگا دی جاتی, حضرت ابراہیم جل جاتے. لیکن 18 میل دور سے لکڑیاں اور آگ روشن کر. اور پھر کہا اب یہ بے وقوفی ہو گئی کہ بھائی لکڑیاں روشن ہو اور ابراہیم یہ کھڑے اور آگ ہو جل. لو پہلے ابراہیم کو وہاں جانا چاہیے تھا, پھر آگ لگانی چاہیے تھی. اب کیا کریں اب ابراہیم کو وہاں تک لے کے کون جائے, تو لے کے جائے وہ جل جائے. آگے اب لمبی داڑھی والا شیطان اس نے کہا منجنیق بناؤ, اور منجنیق سے ابراہیم کو پھینکو. منجنیق بنائی گئی, حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. ہوا میں سفر کر رہے ہیں, جبرائیل لرز گیا, پروردگار تیرا خلیل تیرا دوست چلنے جا رہا ہے, کچھ کر, کوئی مدد کر, کوئی نصرت کر. کہا جاؤ پوچھو کہ مدد چاہیے یا نہیں چاہیے. کہا جاؤ میرے دوست سے پوچھو مدد چاہیے نہیں چاہیے. جبرائیل پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم جا رہے ہیں, تیزی بھی ہو رہا ہے ایسا کچھ. کہا کہ میں آیا آپ کی مدد کے لیے, مدد چاہیے ہے, تم سے نہیں چاہیے. جس سے چاہیے ابھی معلوم ہو جائے گا, وہ آ جائے گا نصرت کے لیے, آ جائے گا مدد کے لیے. جس سے مدد چاہیے وہ ابھی آ جائے گا نصرت کے لیے. اور جو نصرت کے لیے آیا تو اس نے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ نصرت الانبیاء نصرت محمد جہرا, میں علی وہ ہوں جس نے ہر نبی کی مدد کی. جناب ابراہیم 51 برس کے تھے جب آگ میں پھینکے گئے. میرے بچے سنائیں, بزرگ میں سے بہتر جانتے ہیں, 40 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے. 40 دن سن رہے ہیں میرے تو روکتے کھڑے ہو جاتے جب یہ روایتیں پڑھ رہا. 40 دن آگ روشن رہی, حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے رہے. اور کوئی تھا جو ابراہیم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر 1000 لوگ ایمان لیا, لیکن نمرود پھر بھی ایمان لایا, اس لیے کہ جاہل تھا. یہ جملہ بہت بڑا تھا جو آپ نے بڑا ہلکا سنا. جو ایمان نہیں لاتا وہ جاہل ہوتا. جہل سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے, جہل سے بڑھ کر کوئی تنزلی نہیں ہے. سمجھ گئے, جاہل ایمان نہیں لاتا, ظلم بڑھ گیا. جناب ابراہیم نے چھوڑ علاقہ چھوڑ دیا اور اس علاقے کو چھوڑ کے شام کی طرف چلے گا. وہاں گئے تو جناب سارا جناب ابراہیم کی ماموں کی بیٹی سے شادی ہوئی. جناب سارا جناب ابراہیم میں 10 برس, جناب سارا 10 برس حسین ترین بیوی, پاک مقدسہ بیوی. مجبوری ہے ذکر کرتا ہوں, نہیں تو شہزادیوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. لیکن جب کسی نے کسی صاحب تقدیس بیوی کی طرف انگلی اٹھائی ہے تو ضروری ہے تقدس کیا ہے یہ بتایا جائے. جناب سلام اللہ علیہ ہماری جانب پر حسین ترین حسن اور جناب ابراہیم سے شادی ہو گئی. شام میں لکھا ہے کہ قحط پڑا تو جناب ابراہیم وہاں سے ہجرت کر گئے مصر کی طرف آ گئے. وہاں پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی, اس کا نام تھا الوان. اس کی حکومت بڑا ظالم بادشاہ تھا, لیکن اس میں کبھی عادت یہ تھی کہ وہ کسی خوبصورت عورت کو جب دیکھتا. مولانا غلام رسول جماعتی نقشبندی کی کتاب سے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور انہوں نے مزید 6 حوالے دیے جس میں سیرت الحلبیہ سے لے کر الملل والنحل تک سارے حوالے موجود ہیں. اب اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا, سارے حوالے آپ کے حوالے کر دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ الوان جو تھا وہ بڑا, اس میں کبھی حرکت یہ تھی کہ وہ خوبصورت عورتوں کو دیکھتا تھا تو ان کا عاشق ہو جاتا اور چاہتا تھا اس کے حرم میں آ جائے. اگر وہ عورت شادی شدہ ہوتی تھی تو اس کے شوہر کو قبول کر لیتا تھا اور اس سے نکاح کر لیتا تھا. اور اگر عورت شادی شدہ نہ ہوتی تو اس کے ساتھ اس کا بھائی یا باپ ہوتا تو اس کی قیمت دے کے اسے خرید لیتے تھے, کسی خوبصورت عورت کو چھوڑتا نہیں. جناب ابراہیم جناب سارا کو لے کر مصر میں آئے. میری طرف دیکھیں, کیا دیکھ رہے ہیں, میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھیں آپ میری طرف. جناب ابراہیم
جناب سارہ کو لے کر اور جناب لوط کو لے کر جو ان کے بھتیجے تھے لے کر جب مصر میں آئے تو لوگوں نے مخبری کی الوان کی طرف ایک شخص آیا جس کی بیوی بہت خوبصورت تو اس بادشاہ نے جناب ابراہیم کو الوان سارہ کو اپنے دربار میں زبردستی بلوایا. جیسے ہی جناب ابراہیم دربار میں جانے لگے تو ایک بار اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ اس کی عادتیں کیا ہیں, ٹھیک ہے, مجھے معلوم اس کی عادتیں کیا ہیں. حسن صادق صاحب آگئے, خدا آپ کو سلامت رکھے, کہا مجھے معلوم ہے اس کی عادتیں کیا ہیں. جب دربار میں جانا دیکھیں حسن صادق صاحب کہ آپ کا نام ہے صادق, اور جب سچ بولا جاتا ہے تو بعض اوقات سچ کو کس طرح چھپایا جاتا ہے, یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ابھی ایک لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے کہا, میری طرف متوجہ ہے, جناب ابراہیم نے جناب سارہ سے کہا کہ دربار میں جانا تو وہ پوچھے کہ تم دونوں کون ہو, تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم شوہر اور بیوی, تو کہنا ہم بہن اور بھائی ہیں, لیکن دل میں نیت رکھنا کہ ایمانی بہن اور بھائی ہیں, سگے نہیں ہیں. اب علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے جو یہ کہا کہ یہ کہنا کہ ہم بہن اور بھائی ہیں تو یہ جھوٹ نہیں تھا, اس لیے کہ دل میں نیت تھی کہ ہم ایمانی بہن بھائی ہیں. کہ اس کو زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو, اسے زبان شریعت میں توریہ کہتے ہیں. توریہ کہتے ہیں, دے واو رے یہ اور یہ, اسے توریہ کہتے ہیں کہ بات دل میں نیت کچھ اور ہے, سامنے والا اس کو کچھ اور بتا دیا جائے. کہا کہ یہ کہنا کہ ہم ایمانی بہن دربار میں آگئے. روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک اور روایت کی طرف لانا چاہتا ہوں, پہلے دلیل دے رہا ہوں پھر دعویٰ کروں گا. جناب سارہ بادشاہ الوان نے جناب سارہ کو دیکھا, عاشق ہو گیا اور کہا کہ تم دونوں کون ہو, کہا کہ ہم بہن اور بھائی. جناب سارہ نے دل میں سوچا, اس نے کچھ دیر بعد جناب سارہ کو خلوت قدے میں بلایا اور اپنے حاجب و دربان سے کہا ان کو میرے خلوت قدے میں لیا. جناب سارہ وہاں آئی. روایت لکھتی ہے کہ اس نے دست درازی کی کوشش, ہاتھ بڑھایا جناب سارہ کی طرف, ابھی ہاتھ پہنچا نہیں تھا کہ ہاتھ چھل ہو گیا. جی ہاں, جس نے جملہ محفوظ کیا, اس طرح اللہ امہات معصومین کی حفاظت کرتا ہے جو جملے حفاظت کر دیتا ہے. اس طرح اللہ امہات معصومین کی حفاظت کرتا. جیسے ہی الوان بادشاہ نے ابھی ہاتھ بڑھایا تھا, ہاتھ پہنچا نہیں, جرأت ہی نہیں ہے کسی کی, ہاتھ پہنچا نہیں, ابھی ہاتھ بڑھایا تھا, ہاتھ چلو اس میں فالج گیا, وہ سمجھ گیا کہ کوئی ماننا, ایک دم کہتا کہ میں معافی چاہتا ہوں, آپ جس کو بھی مانتی ہے دعا کریں میری صحت واپس ہو. جناب سارہ نے دعا کی, اس ہاتھ صحیح ہو, پھر اس نے دست درازی کی, پھر ہاتھ چل ہو گیا, پھر اس نے کہا معافی چاہتا ہوں. 10 مرتبہ ایسا ہوا, 10 مرتبہ اس کے ہاتھ میں فالج گرا. جب آخری مرتبہ اسے شفا ہوئی, اس نے کہا کہ تم جادوگر نہیں ہو, تم ساحرہ ہو, نکل جاؤ دربار سے. اب جناب سارہ جو برقعے میں ملبوس ہے, دیکھیے جو پردہ ہے نا ہمارے وہی پردہ جناب سارہ کا, کہ پورا جسم جو ہے مکھنے سے لے کر اور پاؤں تک مکھنا ہے, آبا ہے, تبا ہے, لیکن چہرہ دکھائی دیتا ہے. تبھی تو عاشق ہوا تھا. جناب صاحب بیوی جیسے ہی کہا کہ تم جادوگر نہیں ہو, اب جرأت اظہار حق کا مسئلہ آ گیا, جرأت اظہار حق کا مرحلہ آ گیا. کہا نہ میں ساحرہ ہوں نہ میں جادوگرنی ہوں, اور نہ وہ جو میرا میاں ہے جسے میں نے بھائی کہا وہ میرا بھائی بھی نہیں ہے, یہ جو ہم نے توریہ کیا تھا وہ میرا شوہر ہے, نام ہے اس کا ابراہیم, وہ اللہ کا نبی ہے, اور تو باطل پر ہم وہاں پر ہیں, تو باطل پر وہی کھڑے ہو گئے ابراہیم کی نبوت کا اعلان کیا, اور کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے شوہر پر ایمان لاتا ہوں, اور اپنی بیٹی بادشاہ ہے نا, اپنی بیٹی ہاجرہ کو جناب سارہ کی کنیزی میں دے دیا. اپنی بیٹی کون ہے, بادشاہ نے اپنی بیٹی, تو بیٹی شہزادی تو ہوگی,
تو یہاں جب امہات معصومین گھر میں کنیز بن کے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کنیز ہیں، ہوتی ہے بادشاہوں کی بیٹیاں، ہوتی ہے بادشاہوں کی بیٹیاں۔ جناب سارہ کی کنیز بنا گئی، جناب حاضرہ ساتھ آ گئی، جناب سارہ کی کنیز بن گئی، عرصہ دراز گزرا، اولاد نہیں ہوئی تو جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا آپ حاضرہ سے شادی کر لیجیے۔ کنیز سے نبی کی شادی ہوئی اور نسل درود پروان چڑھی، درود کی نسل شروع ہو گئی، درود کی نسل شروع ہونا، جناب حاضرہ کنیز ہوئی ہے۔ تو یہاں کنیزوں کو معمولی نہ سمجھنا، کنیزوں کو معمولی نہ سمجھنا۔ ایک بار امام صادق علیہ السلام اپنے صحابی سے کہا جاؤ دجلہ کے گھرانے جانا، وہاں پر کچھ کنیزیں آ رہی ہیں، یہ ایک تھیلی دے رہا ہوں، اس میں 70 دینار ہیں، بس یہ تھیلی دے دینا اور وہاں سے ہماری امانت کو لے کے آ جانا۔ وہ پہنچا، کنیزیں آئی ہوئی تھی، صرف 2 کنیزیں بچی تھی، ایک کنیز جو برقعے میں ملبوس ہے، جو مخنے میں ملبوس ہے، جو کسی کو اپنی طرف آنے نہیں دیتی۔ صحابی صادق نے کہا کہ مجھے کنیز چاہیے، کتنے میں؟ جتنے اس زنبیل میں دینار، کہ میں نے اس کی قیمت 70 دینار لگائی، اگر زنبیل میں اتنے ہی ہوئے تو آپ کے حوالے ہو۔ زنبیل کھولی، 70 دینار تھے۔ یہاں پر مشیت معصوم، مشیت خدا ہوتا۔ تو اب جو موسی کاظم کی والدہ آئی ہیں، نام ہے ان کا جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ، بڑے ادب سے نام لیتا، صلوات پڑھیں، بی بی کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں، بی بی کی ذات۔ بہت بڑے قبیلے کی بادشاہ، اس کے سردار کی بیٹی، لیکن اللہ کی سنت یہی ہے کہ ہوگی کسی سردار کی بیٹی، سرداروں کے گھر میں آ رہی ہو تو کنیز بن گیا ہے، ملکہ عالمین ہے، سرداروں کی بیٹی آ گئی شہزادی گھر میں، بسط ادب و احترام ناقہ نور پر سوار کرتے، اس لیے کہ ظرف نور کے لیے نور ہی تو چاہیے، نور کے لیے ظرف نور ہی چاہیے، تو ایک ظرف نور آئے، اس لیے کہ ساتھ میں محمد کو آنا ہے، ساتھ میں محمد کو آنا۔ جیسے ہی بیوی جناب صادق علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں، سلام کیا، کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بیوی نے کہا حمیدہ۔ آپ سنیں گے امام صادق نے فوراً مسکرا کر ایک حدیث ارشاد فرمائی، کہا حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، آپ دنیا میں حمیدہ ہیں، آخرت میں محمودہ ہیں۔ یہ ہوتا ہے بیوی کے تفسیر سننے کا، یہی ہوتا ہے جیسے آپ سنیں، آپ دنیا میں حمیدہ ہیں، آخرت میں محمودہ ہیں۔ اور بیوی اپنے دور کی عالمہ و فقیہہ، کیا کروں کہ وقت کامل ہو رہا ہے، بیوی اپنے دور کی عالمہ فقیہہ، اور خود میرے چھٹے امام صاحب شریعت امام، مفسر قرآن امام، جس کے قلب پر، جس کے صحت میں قرآن اترا ہے، جس کے قلب میں پورا قرآن محفوظ ہے، جس کے دادا علی نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری ہے، کس پر اتری ہے، کس جگہ اتری ہے، کس ماحول میں اتری ہے، کس وقت اتری ہے، وہ اور اس کا بیٹا امام صادق، جس کے قلب میں پورا قرآن محفوظ ہے، جس کے قلب میں پوری شریعت محفوظ ہے۔ اور امام مردوں کا بھی امام ہوتا ہے، عورتوں کا بھی، جو بھی ہو وہ آ کے امام سے ہی مسئلہ دریافت کرے۔ امام اپنے دور میں امام صادق، جب خواتین کوئی شریعت کا مسئلہ امام سے پوچھنے آتے تھے تو خواتین سے کہتے تھے تم جا کے حمیدہ سے پوچھو، اتنی بڑی صاحب شریعت، اتنی بڑی عالمہ قرآن دی۔ تو یہاں پر اللہ نے امہات المعصومین کی تقدس، طہارت، شرافت، نجابت، سیادت، حسن کردار، حسن اخلاق، حسن سیرت، اس کی اللہ نے حفاظت۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو وہاں سے کنیز بن کے آ رہی ہیں، اور جناب سارا کا قصہ سن لیا کہ آپ تو کنیز بن کے آ رہی ہیں۔ امام صادق کے صحابی نے پوچھا، راستے میں بات ہو رہی، آپ ہماری میں تشریف فرمائیں، نہار ناقے کی ان کے ہاتھ میں، اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے ہیں،
تو پھر جیسے ہی گھر میں تشریف لا تو امام صادق نے سوال کیا کہ آپ تو کنیز بن کے آئیں گے تو کنیزوں کے ساتھ رویہ ان لوگوں کو اچھا تو نہیں ہوتا؟ مسکرا کے پوچھ رہے جانتے تو ہیں نا ابھی جیسے میں نے کہا کہ علی شجروں کو جانتے ہیں، پھر بھی اپیل سے کہہ رہے ذرا کوئی خاتون بتاؤ، تو بتانا کسی اور کو، پیغام کسی اور کو۔ میرے صادق امام نے پوچھا کہ کنیزوں کے ساتھ ان کا رویہ تو اچھا نہیں ہوتا؟ کہا کہ جب کوئی دور سے بھی مجھے دیکھتا تھا تو ایک نورانی بزرگ جن کے بال بھی سفید، جن کی ریش مبارک بھی سفید، جس کے سر پر سفید امامہ، سفید عبا، سفید قبا، نور سے منور، وہ میرے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو تماشا مارنا شروع کر دیتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا جناب سارا کا قصہ پڑھا کیوں تھا؟ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا تھا ہاتھ شل ہو جاتا تھا، سمجھے آپ؟ تو یہاں پر امہات المعصومین کے تقدس کی حفاظت خود اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی، اس لیے کہ مصطفیٰوں کو دنیا میں آنا ہے، مصطفیٰوں کو دنیا میں آنا ہے۔ جناب رسول اللہ کی ایک زوجہ بھی تو ہے جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ، وہ بھی جہاں سے آئی ہیں وہ بھی کنیزی بن کے آئی ہیں، کیا کوئی نئی بات ہے؟ وہ بھی کنیز بن کے آئی ہیں، اور رسول اللہ کے ان سے 2 بیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ جناب قاسم بھی انہی سے، جناب عبداللہ بھی انہی سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کنیز ہے۔ میں سوچ رہا ہوں جملہ کیسے کہوں، کنیز ہے، بیٹے دیے تو کنیز سے دے دیے۔ سلامت رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کنیز ہے، بات یہ ہے کہ آ کے خود کہہ رہی ہے کہ میں کنیز ہیں، بادشاہوں کی اولاد ہیں، سرداروں کی اولاد ہیں، بڑے بڑے صاحبان نشر کی اولاد۔ تو یہاں تو یہ بیویاں آئی ہیں جو باہر سے آئی، جن میں کسی ایک محمد کو، کسی درمیانے محمد کو، کسی اوسط محمد کو، کسی آخری محمد کو آنا۔ بات یہ ہے کہ جہاں سوارے دوش رسول کو آنا تھا، جہاں حسن و حسین کو آنا تھا، وہاں تو اللہ نے مادر حسنین کا انتخاب دنیا میں نہیں کیا، اس وقت کیا کہ جب پیغمبر نے خود اصحاب کے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد کہا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُ، اے نبی اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کیا جاتا، لیکن حدیث خلق نہ ہوئی، فوراً رسول نے کہا کہ آواز قدرت آئی کہ وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں نہ ہوتا۔ یہ ہے امہات کا کلام، یہ ہے امہات کا تقدس، کہ جہاں حسن و حسین کی ماں اس منزل طہارت و تقدیس پر ہے کہ جہاں اللہ نے ازلی نور قرار دیا اور کہا ہم نے اپنے نور عظمت سے زہرا کو خلق کیا، اپنے نور عظمت، وہ زہرا کہ جس کے دروازے پر رسول سلام کرنا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ زہرا کہ جو رسول کے نوازوں کی ماں، وہ نوازے کہ جن کو اپنے سینے سے رسول لگائیں، ان نوازوں کی ماں، نہ زہرا اور نہ رسول، دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ رسول بھی اور زہرا بھی دونوں حسین کے رونے کو برداشت نہیں کرتے، نہ حسین کی آنکھوں میں آنسو زہرا دیکھ سکتی، نہ رسول دیکھ سکتے۔ بیٹھے میں رسول مسجد نبوی میں، ایک زانو پر حسن مصطفیٰ سلام ہو میرا شہزادے پر، ایک زانو پر حسین سلام ہو میرا، دونوں شہزادے پر، چھوٹے چھوٹے بچے، رسول جان قربان کیے دیتے ہیں دونوں بچوں، بعض اوقات کہتے تھے میرے ماں باپ تم پر فدا، میرے ماں باپ تم پر فدا، یعنی عبداللہ اور آمنہ تم پر نثار۔ ایک بات کہہ دوں کہ ماں باپ کی زندگی میں یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا، جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ میرے ماں باپ فدا، کہ میرے ماں باپ تم پر فدا، ان نوازوں اتنی محبت، اتنی انسیت کہ پیار کرنے لگے دونوں نوازوں۔ حسن مصطفیٰ کی طرف آگے بڑھتے تو حسن مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم رہے، اب حسین کی طرف مڑے
تو حسین نے بھی اپنے ہونٹ آگے کیے کہ نانا میرے ہونٹوں کو چھوڑیں، میرے لبوں کا بوسہ دیں۔ حسین لب آگے کیے ہوئے، لیکن رسول نے گردن جھکائی اور حسین کے گلے کا بوسہ، حسین کی گردن پہ پیار کیا، حسین چپ ہو گئے۔ پھر حسن مصطفیٰ نے اپنا دہان آگے بڑھایا، رسول نے حسن مصطفیٰ کے دہان کو پیار کیا۔ حسین پھر آس لگائے ہوئے آگے بڑھے کہ نانا میرے لبوں کو چھوڑیں، لیکن نانا نے نواسے کے گلے کو چھوڑا۔ بار بار حسین چاہتے تھے کہ میرے لبوں کو چھوڑیں، میرے ہونٹوں کو چھوڑیں، لیکن بار بار رسول حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے۔ آخر حسین ایک بار کھڑے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے، گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے نانا کے پاس سے چپکے سے نکلے اور حجرے میں چلے گئے جہاں ماں کے پاس روتے ہوئے آئے۔ ماں نے دیکھا بیٹا روتا ہوا آ رہا، بیٹا بھی وہ حسین جس کا رونا مجھے برداشت نہیں۔ جلدی سے زہرا آگے بڑھی اور حسین کو گلے سے لگا لیا، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے تجھے معلوم ہے تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک بار حسین نے کچھ نہیں کہا، ماں نے گود میں لے لیا نا، حسین نے ایک جملہ کہا، اماں میرے منہ کو سنیے، کیا اس میں سے کوئی دھوئے بد آ رہی ہے؟ کیا اس میں سے کوئی نہ موضوع زہرا نے سینے سے لگا دیا، میرے لال یہ کیا بات کی تھی؟ تمہارے پاس سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، تمہارے دہان سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، تم تو جوانان جنت کے سردار ہو، بیٹے بات کیا ہوئی؟ روتے ہوئے کہا، اماں نانا ہمیں رلاتے ہیں، بھیا حسن کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں اور ہمارے گلے کو چومتے ہیں، ہم بار بار چاہتے ہیں ہمارے ہونٹوں کو چومیں لیکن بار بار ہمارے گلے کو بوسہ دیتے ہیں۔ اماں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بیٹا زور زور سے جب رونے لگا، حسین کی ہچکیاں بن گئی، زہرا سے برداشت نہ ہوا، ایک بار پاؤں میں موزے پہنے، ہاتھ میں دستانے پہنے، سر پر مپنا لیا، ابا اوڑھی حسین کو سینے سے لگا کر ایک بار مسجد نبوی میں آ گئی۔ سارے اصحاب ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے کہ پاک طاہر بی بی آ رہی ہے، باپردہ بی بی آ رہی ہے۔ رسول کھڑے ہو گئے زہرا کے احترام میں، کہا زہرا کیسے آئی، اور دیکھا زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ زہرا کی گود میں حسین ہے، حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ زہرا نے صرف ایک جملہ کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا، بابا آپ ہی حسین کو ہنساتے بھی ہیں، آپ ہی رلاتے بھی ہیں، آپ کو بھی حسین کا رونا برداشت نہیں، مجھے بھی برداشت نہیں۔ بابا حسین شکایت لے کر آئے ہیں کہ آپ حسن کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، حسین کے گلے کو چومتے ہیں، حسین چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بھی ہونٹوں کو چومیں۔ اب رسول سے برداشت نہ ہوا، ایک بار کہا لاؤ میرے حسین کو گود میں دے دو، حسین کو سینے سے لگا کر کہا زہرا سنو، اس لیے حسن کے ہونٹوں کو اور کس لیے حسین کے گلے کو؟ ارے حسن کو زہر دیا جائے گا، کان سے 72 ٹکڑے باہر آ جائیں گے، حسین کے گلے پر خنجر چلے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلمان بیٹھے ہو سنو کہ نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نبی خبر دے رہا ہے کہ حسین کے گلے پر چھری چلے گی، حسین کا گلا کاٹا جائے گا، اس لیے حسین کا گلا چوم رہا ہوں۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، اور سلام ہو اصحاب حسین پر جنہوں نے حق نصرت حسین ادا کیا ہے۔ سلام ہو اصحاب حسین پر۔ کربلا پہلی محرم سے شروع نہیں ہوئی ہے، کربلا 9 ذی الحج سے شروع ہو گئی۔ سمجھ گئے ہو تو آئی کہہ دو نا، کربلا 9 ذی الحج سے شروع ہو گئی اور 10 ذی الحج کو تو قیامت آ گئی، 10 کو تو قیامت آ گئی۔ ایک جملہ سن لینا، شاید تمہیں رونا آ جائے۔ دنیا کہتی ہے کہ حسین نے 72 قربانیاں دی ہیں، حسین نے بچوں کو قربان کر دیا۔ ایک قربانی سب سے بڑی حسین نے یہ دی ہے کہ دین کے لیے حج کو بھی قربان کیا، دین کے لیے حج کو بھی قربان کیا، حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ حرمت کعبہ محفوظ رہے۔ تو کربلا 9 اور 10 ذی الحج سے شروع ہو گئی جب حسین نے اپنے سفیر مسلم کو بھیج دیا، جس نے ہائے کہا ہے، اس نے حضرت عباس کو خوش کیا ہے۔ آج عباس کے بہنوئی کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت عباس کی ہمشیرہ کے سہاگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے سہاگ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
مجھے 5 یا 7 منٹ دے دینا، اس کے بعد مولا کا پسندیدہ نوحہ یقیناً نوحہ کرے گا اور آپ یقیناً ماتم کریں گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل رو رہا ہے، میرا کلیرہ ڈرائیو میں کیسے بیان کروں کہ بہت بڑی قربانیاں ہر بیوی نے دی ہیں، لیکن زوجہ مسلم کی قربانیاں سب سے الگ ہیں، سب سے الگ ہے۔ 2 بچے شوہر کے ساتھ گئے، واپس نہیں آئے، 2 بچیاں اپنے سال سے دونوں غائب ہو گئے، اور 2 بیٹے بھی اپنے سال سے دونوں گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو گئے۔ اپنی رضا بھی چھنوائی، اپنے سہاگ مسلم کی قربانی تھی۔ اتنی بڑی قربانی جناب رقیہ، اتنی بڑی قربانی، بہت قربانیاں جناب رقیہ کی ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم کوئی حرف شکوہ زبان پر کبھی نہیں آتا۔ صرف ایک جملہ، وہ بھی اس وقت ملتا ہے کہ جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، جس وقت یہ سربراہ بیویوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے علی کی بڑی بیٹی ایک بے کجاوا ناقے پر سوار، سر پر چادر نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، خاک کربلا نے بالوں پردہ بنایا ہوا ہے، ہاتھ پسے خوشے بدے ہوئے ہیں، سلام کرنا تو دور، لوگ پتھر برسا رہے تھے، پتھر برسا رہے۔ ایسے میں جیسے ہی کوفے کے دروازے سے قافلہ داخل ہوا، بی بی نے آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بی بی میں حیرت ہو گئی کہ ہمارے تو سب دشمن ہوئے ہیں، یہ اس دشمن کوفہ میں کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب میں حیرت تھی، حیرت اور بڑھ گئی جب آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور حیرت بڑھ گئی، اور اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب آواز آئی السلام علیکی یا بنت امیر المومنین۔ اے علی کی بیٹی دشمن بھی چلتا ہے۔ اب جو زینب نے ذرا سا بالوں کو ہٹا کر دیکھا درے کوفہ پر ایک لاش لٹک رہی ہے، جس کے جسم پر سر نہیں ہے، اور کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے اے آقا حسین مسلم کا سلام، اے میرے آقا حسین مسلم کا سلام، اے علی کی بیٹی اس پر مسلم کا سلام۔ زینب نے کہا علیہ کا سلام یا آخر مسلم، اے میرے بھائی مسلم کچھ پر بھی سلام۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ جملہ کہتی، پچھلے ناطے میں جناب رقیہ نے دیکھا میرے والی کا کٹا ہوا لاشا لٹک رہا ہے، سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا میرے والی میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے، میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے۔ یہ ہے ماں کے کر کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سن لینا ایک جملہ، آج میں مسلم کے ایک بچے کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، 2 کی کر پڑھوں گا نا، آج ایک بچے کی شہادت سن لینا، ایک بچے کی شہادت۔ 2 بچے جو ماں کے ساتھ کربلا میں آئے، عبداللہ ابن مسلم اور عبد الرحمن ابن مسلم، جو ماں کے ساتھ عبداللہ ابن مسلم، عبد الرحمن ابن مسلم، جو بابا کے ساتھ گئے محمد ابن مسلم، ابراہیم ابن مسلم، ٹھیک ہے، بابا کے ساتھ جو گئے کل ان کا میں ذکر کر دوں گا۔ آج ایک بیٹے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دی، آقا اجازت دے دی۔ 11 یا 12 برس کا سن عبداللہ مسلم کا بیٹا، ماں نے اجازت دی بیٹے جاؤ۔ کربلا میں تو ماؤں کی فطرت بدل گئی۔ اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ماؤں کی فطرت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے جسم پر کوئی خراش تک نہیں آنے دیتے، لیکن کربلا والی ماں کو سلام، کربلا والی ماں اس پر خوش نہیں ہے کہ بیٹا بچ جائے، ماں کہتی ہے بیٹے تیرا لاشا کب آئے گا، فاطمہ کے لال پر کب قربان ہوگا۔ عبداللہ ابن مسلم بڑی مشکل سے اجازت ملی، ٹھیک ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ حسین کسی کو فوراً اجازت دیتے نہیں تھے، فوراً اس کو دیکھ کے سوچتے تھے اس کی ماں کا کیا عالم ہوگا، اس کی بہن کا کیا عالم ہوگا، سینے سے لگا لیتے تھے، اور بار بار جانے والا ضد کرتا تھا مجھے جانے بھی۔ مسلم کے بیٹے کو اجازت ملی، حسین نے خود سوار کیا۔ جب مختار نے قاتل عبداللہ کو پکڑا، اسے دربار میں طلب کیا، کہا بتا تو نے کیا کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور
कुछ लोग रोने की शक्ल बनाए हुए, खुदा सबको सलामत रखे। ऐसे सुना, शायद पहली मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ, शायद पहली मरतबा तुम सुन रहे होगे। क्या तूने क्या किया? ना पूछ मैंने क्या किया। भरा हुआ दरबार है और मुख्तार जमीन पर बैठ कर कह रहे हैं कि तूने बता क्या किया, क्या जुल्म किया। एक जुल्म लिखवाया है मुख्तार ने, आज उन तक पहुंचा है। ना पूछ अमीर क्या किया, नहीं बता क्या किया। उसने एक बार बताना शुरू किया कि मुस्लिम का बेटा मैदान में आया, इतना हसीन बेटा, इतना हसीन शहजादा कि सबकी निगाहें रुकी हुई थी। उसने आके कयामत बर्पा कर दी, इसलिए कि मुस्लिम का बेटा है। तलवार से जंग कर रहा था, पुश्तों के पुश्ते लगा रहा था। ऐसे में मुझे इशारा किया हमारे साथ ने, मैं भी बड़ा माहिर तीर अंदाज था। मेरे पास जो तीर थे वो बहुत कीमती थे। मुमलिकत अरब में उनका कोई खिराज नहीं ले सकता था, वो तीर बहुत कीमती थे। मैंने कई जंगों में वो तीर इस्तेमाल किए थे और मैं वापस तीर अपने तरकश में रख लेता था और फिर इस्तेमाल करता था। उन तीरों की जितनी सैकल थी वो खत्म नहीं होती थी, उनकी धार खत्म नहीं होती थी। वो तीर मुझे बहुत अजीज थे। ऐसे में मैंने देखा कि शहजादा जो है चारों तरफ पलट पलट कर हमला कर रहा है और किसी के काबू में नहीं आ रहा। हाकिम ने मुझे इशारा किया। एक बार मैं एक छोटी सी चट्टान की ओट में आ गया और मैंने तीर को चिल्ले से जोड़ा। मैंने तीर को चिल्ले से जोड़ा और उस मुस्लिम के बेटे की निगाह मुझ पर पड़ी। ये तीर मेरी तरफ छोड़ना चाहता है। उसने मेरी तरफ रुख किया, घोड़े को हेड़ लगाई, वो मेरे करीब आया और मैं यहाँ तीर छोड़ चुका था। जैसे ही तीर उसके करीब आया, तीर का निशाना उसकी पेशानी पर था। उसने अपनी पेशानी को बचाने के लिए हाथ ऐसे रखा, तीर हाथ में सुराख करता हुआ पेशानी में गड़ गया। तीर हाथ में सुराख करता हुआ पेशानी में गड़ गया। मेरा तीर और मेरे तीर की रफ्तार इतनी सख्त थी कि तीर जाके पेशानी में अंदर तक गड़ गया। शहजादा चाहता था कि हाथ से तीर को हटाए, लेकिन हाथ से तीर हट नहीं रहा था। उसने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाया और तीर को हटाना चाहता था, लेकिन तीर इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ था कि तीर हट नहीं रहा था। उसके दोनों हाथ यहाँ मसरूफ हुए। एक बार मैंने दूसरा तीर छोड़ा। जब दूसरा तीर छोड़ा तो मैंने निशाना उसके सीने का लिया था, लेकिन शहजादा जरा सा झुका हुआ था तीर हटाने के लिए, तो तीर सीने पर तो नहीं गर्दन में आया। शहजादे की गर्दन में सुराख हो गया, गर्दन से लहू बहने लगा। उस शहजादे ने तीर को गर्दन से हटाया और अब आलम यह था कि शहजादा घोड़े से डगमगाने लगा। डगमगाने के बाद जमीन पर आया। मैं आगे बढ़ा इसलिए कि मुझे तीर बहुत अजीज था। क्या सुन रहे हो? सीने पे हाथ मारो, मुस्लिम के बेटे का तस्करा कर रहा हूं। जनाबे रुकैया सुन रही होगी, जनाबे सहरा सुन रही होगी कि क्या हुआ है मुस्लिम के बेटे के साथ। अब ये कातिल कहता है मैं अपना तीर हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। शहजादे का दम निकल चुका था। मैं आगे बढ़ा, मैंने तीर को अपने हाथों से पकड़ा। तीर बाहर नहीं आ रहा था। क्या सुन रहे हो? मेरा कलेजा फटा। माला मुझे कुव्वत से मैं पढ़ सकूं। इतनी तेजी और मजबूती से तीर गड़ा हुआ था कि तीर में हाथ पैबस था और हाथ से जमीन पैबस थी। तीर इतनी मजबूती से था कि मैंने बाहर निकालना चाहा तो तीर बाहर नहीं आ रहा था। सुनोगे क्या किया? मुख्तार के दरबार में कोहराम था। मुख्तार ने अमामा फेंक दिया था सर से। मुख्तार ने सीना चाक कर दिया था। मुख्तार सीना सर दी रहा था। जब ये सब कातिल बयान कर रहा था, तुझे पता है कहा कैसे तूने तीर निकाला? कहा तीर बाहर नहीं आ रहा था। एक बार मैंने झटका देना शुरू किया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, फिर भी तीर बाहर नहीं आया। मुख्तार ने कहा कैसे बाहर आया? सुनागे? कहा एक हाथ से मैंने बालों को पकड़ा, एक हाथ से बालों को पकड़ा, दूसरे हाथ से तीर को झुकाना। तीर बाहर आया नहीं, तीर टूट गया। अरे कहा फिर क्या किया? कहा मैंने अपने दोनों जानों शहजादे के सीने पे रखे। किसी बीवी की आवाज आ रही थी, हाय मेरा लाल, हाय मेरा Hussein
کرتے